اگر ہم بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام کے توکل اور یقین کی، تو دروازے تو بند تھے، کیسے کھل گئے؟ صرف ان کا توکل اور یقین تھا نا، تو ان کے توکل اور یقین جیسا یقین ہم کیوں نہیں رکھ رہے، یا ہم سے کیوں نہیں ویسا ہو رہا؟ دروازے کھلتے گئے کھلتے گئے کھلتے گئے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل۔ توکل جو ہے وہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو کہتے ہیں نا حصہ ہے، تو توکل پر جی آج کی ویڈیو ہے، اور ناممکن سے ممکن تک کا سفر پر یقین جو مجھے ہوا ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں، اپنے ایکسپیرینس اور اپنی نالج کے مطابق۔ اور جتنے بھی مجھے سوال آ رہے تھے، اور میری ایک بہن ہے وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ سسٹر آپ اللہ پر توکل اور یقین کے بارے میں لازمی کوئی ویڈیو شیئر کریں، بے شک آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کریں، یا آپ اپنی فرینڈس کو، فیملی ممبرس کو کہیں کہ کوئی آپ کا ایکسپیرینس کچھ بھی ہے وہ اپنے ساتھ شیئر کریں، اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو بہت بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کو۔ اگر میرا ایک بھی وہ کہتے ہیں ورڈ آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، یا کوئی ایک ایسا الفاظ ہے جو میں کہوں گی کہ میرے لیے باعث رحمت اور باعث شفا اگر بن جاتا ہے، تو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس پریشانیوں کو دور کریں، اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور بس اللہ پاک راضی ہوں مجھ سے، اور آپ بھی یہی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اور میں آپ سے وہی بات کہوں گی جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ جی یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بس راضی کرنا چاہ رہی ہوں، صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہیے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ نہ ہی کوئی میں عالمہ ہوں جی، نہ ہی کوئی میں اسکالر، نہ ہی میں کوئی ڈاکٹر، صرف ایک عام سے انسان ہوں۔ اور چلیں جی یہیں سے ہم ویڈیو کو پھر سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارا آج کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ راستوں کی رکاوٹوں کو دور کر دیا جاتا ہے ان کی جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، رکاوٹ کو ہی ذریعہ بنا دیا جاتا ہے پھر جب تسلسل سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، توکل کرنے والوں کی ہی تقدیریں ان کی دعاؤں سے بدل دی جاتی ہیں، اور ناممکن سے ممکن تک کا سفر پھر یقین کرنے والوں کی ہی دعائیں طے کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا سیکھ لیا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے تمہارے دل اور دماغ کو بوجھل کر دیا تھا، اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدل لی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، اور وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھتے ہیں، تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن پر رکھا ہے۔ توکل وہ رستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیا جاتا ہے، جو دریا میں رستہ بنوا دیتی ہے، جو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتی ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح علیہ السلام پار لگا دیتی ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے میں قدرت رکھتا ہے؟ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے اگر میں آپ سے بات کروں تو جیسے میں نے آپ کو اپنے الفاظوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے ابھی یہ الفاظ سارے سنے ہیں، تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ناممکن تو نہیں ہے نا، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو ہم کس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یا ہمیں کس وجہ کی، کس چیز کی ہمیں ٹینشن ہے یا فکر ہے؟ کیا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانا کھلا کے نہیں سلا رہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہننے کے لیے جسم پہ کپڑے نہیں دیے ہوئے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر نہیں دیا جس چھت کے نیچے ہم سو رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے قریب کی چیزوں کو، نعمتوں کو، آس پاس لوگوں کو ہم دیکھ لیں تو ہم یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت شاید شکر ہی ادا کریں گے، کیونکہ ہمیں شکر ہی ادا کرنا پڑے گا جب ہم اتنے سارے واقعات، اتنی ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں،
تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا شکر ہے، ہم ان آزمائشوں سے نہیں گزرے ہیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہ گزرے، حضرت یوسف علیہ السلام گزرے۔ اگر ہم بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام کے توکل اور یقین کی، تو دروازے تو بند تھے، کیسے کھل گئے؟ صرف ان کا توکل اور یقین تھا نا، تو ان کے توکل اور یقین جیسا یقین ہم کیوں نہیں رکھ رہے، یا ہم سے کیوں نہیں ویسا ہو رہا؟ دروازے کھلتے گئے کھلتے گئے کھلتے گئے، ایسے ہی دروازے کھل جائیں گے، ہم سب کی قسمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، بس ذرا سا توکل اور یقین رکھنا ہے ہم نے، صرف ذرا سا توکل اور یقین ہم رکھیں گے تو اسی طریقے سے ہمارے دروازے بھی کھلیں گے۔ وہ رحمتوں کے دروازے ضرور کھلتے ہیں، لیکن آپ کا توکل اور یقین ہونا ضروری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، حضرت خضر علیہ السلام گزرے۔ آپ ان کے واقعات اگر پڑھ لیں نا، اگر آپ ان کے واقعات کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہم لوگوں کو اس چیز کا علم ہوگا۔ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کا توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کس حد تک تھا کہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک انسان کو نظر آ رہا ہے کہ میں ابھی اس آگ میں جل جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، لیکن اس کا توکل کس پر ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور اگر ہم بات کریں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی گنوا دی، اور یہاں پر مجھ سمیت جی اگر 2 آنسو ہم گرا لیتے ہیں تو تیسرے آنسو پر ہم کہتے ہیں ہماری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم اب دعا نہیں کر رہے۔ تو کیوں نہیں ہم دعا کر رہے؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا تھا؟ بتائیں مجھے، نہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان کا توکل اتنا تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے، تو دیکھیں وہ لمحات کیا تھے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل تھا۔ ایک جگہ پر میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی، اور وہ پوسٹ مجھے اتنی خوبصورت لگی تھی کہ کیا جب چڑیا ایک ٹہنی پر سو جاتی ہے تو کیا اس ٹہنی پر اس کو اتنا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس ٹہنی سے گرے گی نہیں؟ ایسا نہیں ہے، اس کا توکل اور یقین صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ اس کا یقین ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرنے نہیں دیں گے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین کر کے سو جاتی ہے۔ ایک درخت ہے، اس پہ پھل لگتا ہے، جب وہ پھل لگتا ہے تو وہ جھکتا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے۔ کیوں جھکتا ہے؟ کیونکہ اس کا توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے، کہ میں جتنا جھکوں گا، جتنی مجھ میں عاجزی ہوگی، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے قریب ہوں گے۔ آپ اپنے گھر کے روزمرہ کے کاموں سے، ان چیزوں سے آپ سیکھیں۔ اکثر مجھے ایک کوسچن آ رہا ہوتا ہے کہ رزق کا جو مسئلہ ہے اور جاب کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گی سورہ طلاق کی جو آیت نمبر 3 ہے، اگر آپ اس میں پڑھ لیں، میں آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی، تو اس پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ روزی کی فکر اور ٹینشن مت لو۔ اگر میں آپ کو اپنے آسان لفظوں میں یہ بات بتاؤں، آپ پڑھ سکتے ہیں ابھی اسکرین پر، تو اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ پر کہہ رہے ہیں، عام لفظوں میں جس طریقے سے ہم اپنی دنیا میں اگر کسی دوست سے ہم بات کریں تو اسے ہم کہتے ہیں نا یار تو ٹینشن نہ لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی رزق کی تو فکر کرو ہی نہ نا، ہاں کوشش کرو۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے تو ہمیں محنت تو کرنی ہے، لیکن توکل کس پر رکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ جب پرندے بھی صبح اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا انہیں کہاں سے کس طریقے سے وہ رزق ملنا ہے۔ جب ایک چونٹی، چھوٹی سی چونٹی کو آپ جاتے ہوئے دیکھیں تو وہ کتنے طریقوں سے اپنے رزق کو اپنے گھر تک لے کے جا رہی ہوتی ہے، کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ۔ تو وہ بھی محنت کرتی ہے، لیکن اس کا توکل کس پر ہوتا ہے کہ میں کسی کے پاؤں کے نیچے نہیں آؤں گی، میں کسی چیز سے نہیں ٹکراؤں گی، اگر میرے منہ میں یہ جو لقمہ ہے یہ میں اپنے بچوں تک ضرور پہنچاؤں گی۔ اس کا کس پہ توکل ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل ہے نا، اور تو کسی پر اس کا توکل نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے بس میں تو یہ بات بھی نہیں ہوتی، ہمارے تو جسم پر اگر ذرا سی چونٹی چڑھ جائے تو ہم اس کو زور سے مار کے کچل کے پھینک دیتے ہیں کہ نہیں بھی اس نے مجھے یہاں کاٹ لیا ہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم اس کو ہلکی سی پھونک سے اڑا دیں۔
ہم اس کو مار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اس نے ہمیں کاٹا ہے بھئی اس کو سائڈ پہ کرو، اس کی وجہ سے ہمارا جسم خراب ہو گیا ہے۔ لیکن اس کا توکل کیا ہوتا ہے اور یقین کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر اپنا رزق لے کر جاتی ہے، کوشش کر کے لے کے جاتی ہے۔ تو کوشش آپ کریں، باقی رزق آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دینا ہے انشاءاللہ۔ پریشانی اور فکر مت لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سب چھوڑ دیں۔ اگر میں آپ کو ایک اپنی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میں اس دن اپنی بہن کے ساتھ کوئی ڈسکشن کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں اب مطلب اتنا تم بات کر رہی ہو تو کیا اب لقمہ آ کر تمہارے منہ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو گزرتے گزرتے میری نیس ہیں، بھانجی ہیں میری، انہوں نے میرے منہ میں چاکلیٹ ڈال دی۔ تو مطلب وہ بھی اس ٹائم حیران تھی اور میں بھی حیران تھی کہ یہ لو بھئی تمہارا جواب تو تمہیں مل گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل تھا نا، میرا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تھا، میرا یقین تھا اس وقت، اور وہ یقین جو تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری، اللہ وہی کہوں گی کہ میری عزت رکھ لی۔ اور میری جو سسٹر تھی وہ بھی خاموش ہو گئی، وہ جب پورا سینیریو دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ واقعی میں نے بھی اس چیز سے بہت سیکھا ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کا توکل کس پر تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا نا۔ تو اسی طریقے سے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں جب ہم یقین اور توکل رکھتے ہیں۔ بس ہمارا اپنا تھوڑا سا فالٹ ہے، ہمارا اپنے مائنڈ کا فالٹ ہے کہ ہم تھوڑے سے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، ہماری ایک سے دوسری بار کوئی بات نہیں سنی جاتی تو ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں بھئی اب ہم نے یہ بات نہیں کرنی، تم نے میری یہ بات نہیں سنی، میں تمہیں دوبارہ کال نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے کہ ہمارا توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھی ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری بات نہیں سن رہے، یا ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسا کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی ہم چاہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تو چاہنے والے کوئی ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ ہم اتنا سوچ لیں نا، اتنا سوچ لیں تو اس سے بڑھ کر آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جب رات کو سو جاتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کروٹ کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین ہی ہوتا ہے نا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہماری کروٹ بدل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مجھے اگلا بولنے کے لیے الفاظ اس وقت دے رہے ہیں جو میں آپ کے ساتھ بول رہی ہوں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں غیبی طریقوں سے کچھ چیزیں دکھا رہے ہیں، کوئی پوسٹ ہمیں آ جاتی ہے ہمارے سامنے، کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا جب میں بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی میں تھی تو میرے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی تھی۔ اور مجھے بہت زیادہ، میں ایک بات کہوں تو مجھے تھوڑا لکھنے کا بھی شوق ہے، تو میں ہمیشہ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں۔ تو آپ ہی کچھ ایسی اچھے خوبصورت الفاظ ہوں تو ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں، کچھ بھی ہو۔ مجھے اس دن ایک بچی نے میری ہی ویڈیوز میں سے کچھ الفاظ اس نے نوٹ ڈاؤن کر کے سینڈ کیے، اور اس نے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے الفاظ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوتا تھا، جب بھی میرے ساتھ کوئی پریشانی یا کچھ ایسا معاملات ہوتے تھے تو میں کوئی نہ کوئی ایسا مطلب پوسٹ نکال کے پڑھتی تھی جس سے مجھے لگتا تھا جیسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہی ہوں۔ دیکھیں انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہماری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں مشکلات چلتی ہیں، روزمرہ کی جب ہم اٹھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کر کر اٹھنا چاہیے ہمیں کہ یا اللہ پاک بس آپ پر چھوڑ دیا، آپ جانو، آپ سب دیکھ رہے ہو، بس اتنی سی بات کہنی ہے، آگے سب ہو جائے گا، سب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ یقین کریں اپنے آپ پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور توکل کریں۔ دنیاوی معاملات میں دیکھا جائے تو کافی لوگ ہماری لائف میں ایسے آتے ہیں جو شاید ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہی ہوتا ہے کہ جب نعوذ باللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کسی چیز کو ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ ہی شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا توکل اس ٹائم ڈاماڈول ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہم کیا کریں۔ لیکن آپ یقین کریں اگر آپ نے ایک دو آنسو آپ کے ٹپکے آپ کی آنکھ سے، اور وہی آنسوؤں کی جو قدر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کریں گے، اور کسی نے آپ کے ان آنسوؤں کی قدر نہیں کرنی،
کسی پیر بابا کسی فقیر کے پاس چلے جائیں گے نا تو آپ کا اپنا ایمان خراب ہوگا۔ ہمیں دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ بات کرنا آسان ہے، جب یہ الفاظ ہم بول رہے ہوتے ہیں نا یہ بولنا آسان ہے، لیکن اللہ پر توکل اور یقین ایسا کر لو، ایسا کر لو کہ دنیا والے تمہیں کہیں کہ تم پاگل ہو۔ میں صحیح بات کر رہی ہوں، اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اتنا یقین اور توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توکل اور یقین کی وہ لیول ہو جائے آپ کا کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ بندی پاگل ہو گئی ہے، یہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہے، لیکن اس کا توکل اور یقین کس پہ ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ لیکن ایک بات ہے یہاں پر، یہ بات ہے کہ اگر ایک گڑھا ہے جہاں سے میں آلریڈی گزر کے آئی ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بھئی وہاں پر ایک گڑھا ہے، ادھر مت جانا، لیکن اگر آپ میری بات سننے کے باوجود بھی اس جگہ پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کی اپنی غلطی بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم ایک دعا بار بار مسلسل کر رہے ہیں، اور مجھے اگر ایک مطلب میں بات کہوں کہ اگر کامنٹ میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کب کا تہجد پڑھنے لگ گئے آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد، تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی اس دعا کے پیچھے کیا مصلحت ہے؟ کیا مصلحت ہے آپ کو تو نہیں پتا نا۔ اور آپ کو کیا پتا کیا آپ کا بولنا اور آپ کا دعا مانگنا بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہوں کہ آپ بولیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سنیں؟ کیا پتا؟ آپ کو تو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، ہمیں تو یہاں تک نہیں پتا، ہمارا وہی بات ہے میرے سمیت جی، مجھے یہاں تک نہیں پتا کہ میرا ایک سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن ایک توکل اور یقین ضرور ہے۔ جب دل مطمئن ہو جائے نا آپ کا کسی بھی چیز میں، بے شک لوگ آپ کو کہیں کہ ہاں بڑی باتیں کر رہی ہیں جی، کہنے دیں، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات جو میں آپ کو کہنے لگی ہوں نا، جواب کسی کو بھی نہ دیں، کوئی تلخ سے تلخ بات کہہ رہا ہے نا، ایک بار بس ہلکی سی نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لیں اور کہیں یا اللہ پاک میں نے آپ پر توکل کیا اور آپ پر ہی یقین کیا، آپ ہی میری مدد فرمائیں گے۔ اور اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے جواب دیں گے کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ کا اتنا توکل اور یقین ہونا چاہیے اور وہ لیول ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکی پاگل ہے یا بندی پاگل ہو گئی ہے، اتنا توکل اور یقین کس طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ اب مجھے ایک کامنٹ آیا پچھلے دنوں، ایک کامنٹ تھا، اس بچی نے یہی مینشن کیا، اس نے کہا کہ آپ ہر ویڈیو میں بات کر رہی ہیں مطلب اتنے یقین اور توکل کی، یہ تو آپ میں ہے نا، اب ہم کس طریقے سے لے کر آئیں؟ تو بیٹا مجھ میں بھی کوئی وہی بات ہے، میں پہلے کیا نہیں تھا، ٹھوکروں سے ہی سیکھی ہوں، جب جگہ جگہ سٹیپ وہ کہتے ہیں اٹھائے ہیں نا، منزلیں نہیں نظر آ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب رستہ دیکھا اور جب وہ روشنیاں نظر آئیں اور جب لگا کہ بس اسی منزل پر ہی میرا ٹھکانہ ہے، تو ہی ایسا ہوا، تو ہی یہ توکل بنا اور تو ہی یہ یقین بنا۔ اور تہجد کی میں اس لیے ہمیشہ بات کرتی ہوں کیونکہ جی تہجد جو ہے میری لائف میں بہت زیادہ چینجنگ پوائنٹ ہیں، اس میں نے آپ کے ساتھ ہر ویڈیو میں شیئر کی ہے، لیکن ایک بات آپ سے یہ بھی میں آج کی ویڈیو میں کہوں کہ فرض نماز کی ادائیگی ضروری ہے، فرض نماز ہے، اس کی تو بھئی کہیں چھوٹ ہے ہی نہیں نا، وہ تو کہیں چھوٹ ہے ہی نہیں، وہ تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ نفلی عبادات جو ہیں نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں آپ کو، وہ تو وہ بات ہے نا کہ جیسے ایک، اگر آپ کو میں مثال دوں کہ اگر آپ کو ایک گلاب دے رہا ہے لیکن اچانک سے دوسرا پیچھے سے گلاب لا کے دے دے کوئی، تو آپ کہیں کہ آپ کی کیا خوشی کی اس ٹائم ہوگی، جو مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آئے گی۔ یہ بات آپ سوچیں نا کہ جب آپ کو ایک چیز کے بدلے دوسری چیز مل جائے اور ایکسٹرا چیز ہو، اور وہ چیز بھی ایسی ہو کہ جس کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہوں، تو تہجد اور نفلی عبادات تو ہمارے لیے وہ ہیں نا کہ اس میں ہمارے لیے بینیفٹ ہے۔ اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی فضیلت رکھی ہے، ہمارے لیے ہی، ہماری مشکلوں کو دور کرنے کے لیے ہی فضیلتیں رکھی ہیں۔ چلیں جی یہیں پر میں اب ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، کیونکہ پھر مجھے تھوڑے بہت یہ بھی کامنٹ آ جاتے ہیں کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو جی ویڈیو جب میں مطلب ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو ہوتی ہے تو میں ظاہر ہے کوشش کرتی ہوں میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، بات کر سکوں، میں خود بھی جی ابھی سیکھ رہی ہوں، اور وہی بات ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک انسان سیکھتا رہتا ہے،
تو ویڈیو کو یہیں پہ میں کوشش کروں گی کہ جی ایڈیٹنگ میں تھوڑی شارٹ بھی ہو جائے، اور بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرے سب کی، میری بھی مدد کریں جی. اور یہ جو توکل اور یقین ہے، وہی بات ہے کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا توکل یقین تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، جب مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہاں پر کیا تھا جی؟ صرف توکل اور یقین ہی تھا نا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. تو آج ہمیں ذرا سی خراش لگ جاتی ہے، یا آج ہمیں ذرا سا کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہو گیا. لیکن کیا کرنا ہے؟ صرف توکل اور یقین کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. مشکلات آتی ہیں، مشکلات آئیں گی، لیکن آپ نے توکل اور یقین کا دامن نہیں چھوڑنا. آپ نے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ کر چلنا ہے، کہیں پر بھی ڈاماڈول نہیں ہونا. جہاں پر بھی مشکل اور پریشانی آئے تو آنکھیں بند کر کے ایک گہری سی سانس لینا اور کہنا یا اللہ پاک آپ کر دو نا ناممکن سے ممکن تک کا سفر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ توکل اور یقین آپ کا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، تو ضرور جی ضرور ناممکن سے ممکن تک کا سفر یوں ٹل جائے گا اور یوں گزر جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے اور حسنین کو یاد رکھیے گا. ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں جی. اللہ حافظ.